حکومت بے لگام اور آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے اور معاشرے میں تقسیم کا بیج بونے والوں کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کٹہرے میں لانا لازمی قرار۔ پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار۔ مربوط پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ بیرونی عناصر کی مدد سے مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ شرکا کا عزم۔ ISPR کے مطابق فورم نے فتنہ الخارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ BLA مجید بریگیڈ سمیت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ غزہ میں جاری مظالم کی مذمت کی۔ آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ نومئی GHU حملہ کیس میں بانی PTI سمیت 100 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور پنجاب کے سابق وزیر قانون راجہ بشارت سمیت 4 رہنما سماعت کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیے گئے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں بانی PTI سمیت تمام ملزموں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ مراد سعید، شہباز گل، زلفی بخاری اور حماد اظہر سمیت 23 ملزم اس مقدمے میں اشتہاری ہیں۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا، ٹرائل کے لیے عدالت بلا کر حراست میں لینا غیر قانونی ہے۔ اسد قیصر نے بتایا، PTI رہنماؤں کو اڈیالہ چوکی میں زیر حراست رکھا گیا ہے۔ پارٹی رہنما پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت پر ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر۔ جج نے زیر حراست PTI رہنماؤں کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ کا شکر ہے 9 مئی کا آخر کار کیسز اگر فرد جرم سب پہ لگا دیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ یہ کیس چلائیں اور یہاں پہ لا کر اس کے ثبوت پیش کریں۔ شکر ہے 9 مئی مقدمات کی سماعت شروع ہو گئی۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ کہا، خدا کرے 9 مئی کے تمام مقدمات پر فرد جرم لگا دیں، اب ان کو عدالت میں ثبوت دینا پڑیں گے۔ چاہتے ہیں تھانوں میں قید کارکنوں کی گرفتاری ظاہر کی جائے۔ آج ملاقات میں بانی PTI نے کہا ہے، آخری کارڈ ظاہر کرنے والا ہوں۔ ہم نے کہا تھوڑا انتظار کر لیں۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ دھوکہ ہوا، تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ضرور ہے، اور جواب تو بہتر صدر صاحب خود دے سکتے ہیں کہ وہ ایٹ ہز اون دخل نہیں کر رہے، کسی کے کہنے پہ دخل نہیں کر رہے۔ JUI اور حکومت کے درمیان دینی مدارس رجسٹریشن بل پر ڈائیلاگ۔ صدر نے اعتراض لگا کر بل واپس بھیج دیا۔ حکومت کا آئندہ ہفتے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں وزیر اعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا تھا، بلاول نے مدارس رجسٹریشن بل کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ معلوم نہیں صدر خود دستخط نہیں کر رہے یا کوئی منع کر رہا ہے۔ لگتا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ مستقبل میں حکومت سے کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زرداری ہاؤس آمد۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو سے ملاقات۔ معاملات کے حل کے لیے PP اور حکومتی کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق کیا گیا۔ میں یہاں کسی مفاد کی طرح نہیں آیا ہوں، نہ کوئی مطلب سے آیا ہوں، کیونکہ یہ ایک سیاسی قلعہ ہے جس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ تو میں ان کا سیاسی فین بھی ہوں۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری 2 حصوں میں بات ہوئی ہے۔ مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ سینیٹر فیصل وادہ سیاسی میدان میں سرگرم۔ اہم ملاقاتیں۔ فیصل وادہ کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔
میڈیا سے گفتگو میں کہا مولانا فضل الرحمان کا سیاسی فین ہوں. مولانا سے 26ویں ترمیم پر بات ہوئی. نفرتوں کی آگ بجھانے کے لیے ہر سٹیک ہولڈر کے پاس جاؤں گا. بولے میں اب بھی بانی کو سیاسی مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بیرون ملک جا کر بھی لوگوں کو حقیقت بتاؤں گا کہ بانی کی جان کو خطرہ کس سے ہے. اس سے پہلے فیصل وادہ نے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی تھی. سینیٹر فیصل وادہ کا ہمار اظہر کے ٹویٹ پر جواب لکھا میں آپ اور آپ کی پارٹی کی طرح بزدل نہیں ہوں. آپ نے بانی پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. آپ بزدل اور بھگوڑے ہو. چھپنے کے بجائے باہر آؤ. آپ کے خلاف ایسے شواہد ہیں کہ منہ بھی نہ دکھا سکو. چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا. 6 دسمبر کو شیڈیول جوڈیشل کمیشن اجلاس ملتوی کرنے کی استدعا کر دی. لکھا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے. آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی. درخواست منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی. ایسی صورتحال ادارے اور ممبران کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی. جسٹس منصور علی شاہ کا جوڈیشل کمیشن کو بھی خط. لکھا ہائی کورٹس کے اضافی ججز کی نامزدگیوں سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے قواعد ترتیب دیں. نامزدگیوں سے پہلے امیدواروں کی اہلیت، تجربہ، پیشہ ورانہ خصوصیات دیکھنی چاہیے. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر جوڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری. بیرسٹر علی ظفر کو بھی شبلی فراز کی جگہ کمیشن کا رکن بنایا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 خارج ہلاک، 2 گرفتار کر لیے گئے. سرغنہ محمد عرف پورے ٹارگٹ کلنگ سمیت متعدد کارروائیوں میں مطلوب تھا. سر کی قیمت 10 لاکھ مقرر تھی. لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 خارجی مارے گئے. سی ایم صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی فلم کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے، لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے. ہماری ایک سیاسی کمیٹی ہوگی جس کو ہم سیاسی جرگہ کہیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی فلم کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو. انہیں بدماشی اور غنڈہ گردی آتی ہے، انہیں سیاست بھی سکھائیں گے. وزیر اعلیٰ یہاں نہیں آئے لیکن کانفرنس تو ہو گئی. -1 پر اعلامیہ بھی آ گیا. آل پارٹیز کانفرنس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس. کہا کیا صوبائی حکومت کو چھوڑ دیں تاکہ عسکریت پسند صوبے کو برباد کر دیں؟ اگر کوئی خود کو صوبے کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے. صوبے کے لیے وزیر اعظم سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ پی حکومت کے وسائل احتجاج اور دھرنوں پر خرچ ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں. اے پی سی کے نام پر ایک سیاسی ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. گورنر کے پاس اے پی سی بلانے کا کوئی قانونی اختیار ہی نہیں ہے. وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی بجائے وہ سیاسی بیانات دیتا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف کیمپینز کا حصہ ہوتا ہے. اے پی سی بلانا گورنر کا نہیں، منتخب حکومت کا مینڈیٹ ہے. گورنر کے پاس ایک اینٹ بھی دوسری جگہ منتقل کرنے کا اختیار نہیں. ایسے گورنر کی اے پی سی میں جانا وقت کا ضیاع ہے. یہ صرف سیاست کر رہے ہیں. ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا رد عمل. شوکت یوسف زئی کہتے ہیں فیصل کریم کنڈی اے پی سی بلا کر کرم میں صوبائی حکومت کی کوششوں کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسی جماعتوں کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں جنہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد منظور کرائی. زمبابوے نے پاکستان کو تیسرا T20 ہرا دیا. سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹوں سے کامیاب. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 133 رنز کا ہدف دیا. سلمان علی آغا 32، عرفات منہاس 22 رنز بنا کر نمایاں رہے.
جواب میں زمبابوے نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، میچ کو آخری اوور تک لے گئے۔ پاکستان نے 3 میچز کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کی۔ 9 وکٹیں حاصل کرنے والے سفیان مقیم سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ پھر ملتوی کر دی گئی۔ دبئی میں بلایا گیا اجلاس شروع ہی نہ ہو سکا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار۔ بھارت 3 سالہ ہائبرڈ فارمولا ماننے کو تیار نہیں۔ چیئرمین محسن نقوی اجلاس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچے تھے۔ گزشتہ ہفتے بھی بورڈ میٹنگ شروع ہونے کے بعد ملتوی کر دی گئی تھی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران پیش نہ ہوئی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ بشرا بی بی کے ضامن کو بھی نوٹس جاری۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کہا بشرا بی بی پیش نہیں ہوتی تو کیوں نہ شورٹی بانڈ ضبط کر لیے جائیں۔ حکومت نے سائبر کرائمز ایکٹ کا مجوزہ مسودہ متعلقہ وزارتوں کو بھجوا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ابتدائی مسودہ وزارت داخلہ اور وزارت قانون نے مل کر تیار کیا۔ حکومت نے فیک نیوز دینے والوں کو 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا تجویز کی ہے۔ فیک نیوز کے خلاف قانون سازی پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ مشاورت کے بعد مسودہ وفاقی کابینہ میں پیش ہوگا۔ کابینہ سے منظوری کے بعد حکومت ترمیمی بل پارلیمنٹ میں لائے گی۔ سوشل میڈیا پر ہتک آمیز اور اشتعال انگیز بیانات پر 12 ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج۔ ملزمان کا تعلق کراچی، سانگھڑ، کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ اور سوات سے ہے۔ ذرائع نے بتایا ملزمان ہتک آمیز، بغاوت پر اکسانے اور ریاستی امور میں خلل ڈالنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ دیگر کئی ملزمان کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اب تک 30,000 وی پی این رجسٹر کر چکے۔ جنوری سے وی پی این کے لائسنس جاری کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی اے کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کو بریفنگ۔ چیئرپرسن انوشا رحمان نے کہا وی پی این رجسٹریشن سے انٹرنیٹ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن سجاد سید نے بتایا یومیہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ حکومت کو مقامی سطح پر وی پی این رجسٹر کرنا چاہیے۔ سیکرٹری آئی ٹی نے کہا نیشنل سیکیورٹی کی صورت میں انٹرنیٹ بند کرنا پڑتا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سوال کیا نیشنل سیکیورٹی صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، انڈیا کو نہیں ہوتا۔ سینیٹر افنان اللہ نے سوال کیا کس دہشت گرد نے وی پی این استعمال کیا؟ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کمیٹی کو بتایا انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ گیا ہے، انٹرنیٹ سست ہونے کی تکنیکی وجوہات ہیں۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم زیر غور ہے، فیک نیوز کو ہم نے ہی ریگولیٹ کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ سعودی عرب نے $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی۔ ڈپازٹ کی مدت میں 1 سال کی توسیع کی گئی۔ توسیع سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو جاری مالی تعاون کا حصہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے اس سے پہلے بھی 2 بار توسیع ہوئی جو برادر ملکوں کے تعلقات کا عکاس ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 3134 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,08,238 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار 3241 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ SOE side, 2.2 billion rupees of loss every single day. 6 trillion rupees of losses over the last 10 years. We could have managed by ensuring that the SOEs کا جو کام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائے۔ حکومتی ادارے یومیہ 2 ارب 20 کروڑ روپے کا نقصان کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں گزشتہ 10 سال میں حکومتی اداروں نے 6 ٹریلین روپے کا نقصان کیا۔ چاہتے ہیں ان اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر چلائیں، پرائیویٹ سیکٹر کو ہی اس ملک کو چلانا ہے۔ ہمارا کام پالیسی فریم ورک بنانا اور تسلسل فراہم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے پی آئی اے کی نجکاری روکنے کا حکم واپس لے لیا۔ آئینی بینچ نے کیس نمٹا دیا۔
جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے دوبارہ نجکاری کے عمل میں اب شاید ریٹ زیادہ ملے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عدالت اپنا اعتماد دیتی ہے، نجکاری اچھے طریقے سے کریں۔ پاکستانی نژاد برطانوی رکن پارلیمنٹ کا برطانیہ میں PIA کی پروازوں سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ یاسمین قریشی نے برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کو خط لکھ دیا، کہا یورپی یونین ایویشن ایجنسی نے بھی پابندی ہٹا دی ہے، براہ راست پروازیں نہ ہونے سے پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں بڑی پیش رفت، دونوں ملکوں میں کارگو ٹرین چلانے پر اتفاق۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے روسی میڈیا کو انٹرویو میں بتایا آزمائشی طور پر یہ ٹرین آئندہ سال مارچ سے شروع کی جائے گی، براستہ ایران اور آذربائیجان روس جائے گی۔ روس اور پاکستان کے درمیان براہ راست ایئر سروس چلانے پر بھی کام جاری ہے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 139 شیخوپورہ پر ضمنی انتخاب، پولنگ ختم، ڈبے کھل گئے، نتائج آنا شروع، 8 امیدوار میدان میں، نون لیگ اور PTI میں کڑا مقابلہ۔ رانا افضال حسین کی وفات کے باعث نشست خالی ہوئی تھی۔ گلستان جوہر کراچی میں رہائشی عمارت کی لفٹ میں تکنیکی خرابی نے بچے کی جان لے لی۔ پڑوسیوں نے بتایا کریم لفٹ میں داخل ہونے لگا تو دروازہ بند ہو گیا اور لفٹ چل پڑی۔ لفٹ میں سوار شخص نے بچانے کی کوشش کی لیکن لفٹ 5ویں منزل تک چلتی رہی۔ 10 سالہ کریم والدین کا اکلوتا بیٹا اور 3 بہنوں کا بھائی تھا۔ اس کا باپ کراچی میں آن لائن ٹیکسی چلاتا ہے، آبائی تعلق نوشہر و فیروز سے ہے۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت، شہید کی یادگار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے کہا میجر محمد اکرم شہید نے وطن کے لیے عظیم قربانی پیش کی، قوم اپنے شہداء اور ان کے خاندانوں کی احسان مند رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا میجر محمد اکرم شہید نے مشرقی پاکستان میں لڑتے ہوئے جرأت و بہادری کی لازوال داستان رقم کی، وطن سے عہد وفا کی ایسی مثال قائم کی جو نوجوان نسل کے لیے قابل تقلید ہے۔ دلی کی تاریخی جامع مسجد بھی ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر آ گئی۔ انتہا پسند تنظیم ہندو سینا نئے جامع مسجد دلی میں مورتیوں کی باقیات دفن ہونے کا دعویٰ کر رہی۔ محکمہ آثار قدیمہ میں سروے کی درخواست بھی جمع کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطینی سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت، آزادی، انصاف کے حصول کے لیے حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا پوری پاکستانی قوم بہادر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیا۔ فلسطینی سفیر نے پاکستان کی ثابت قدم حمایت اور اصولی موقف کو سراہا۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں AIY گولڈ سٹریٹ ایکسپیرینس نمائش سج گئی۔ AIY B گلوبل کی جانب سے 30 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں۔ نمائش میں خریداری پر 80% سیو گولڈ کی سہولت، ایڈوانس لیب کی جانب سے میڈیکل چیک اپ کی سہولت بھی دستیاب۔ اور رونق کل جہاں ہے اردو، کراچی میں اردو کا جشن۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آرٹس کونسل کے تحت عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں صوبائی وزراء، میئر کراچی، نامور ادیبوں، شعراء، صحافیوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی شرکت۔ آرٹس کونسل کے 70 سال مکمل ہونے پر شو ریل دکھائی گئی۔ کانفرنس 8 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مشاعروں سمیت مختلف سیشنز ہوں گے۔ پاکستان اور بیرون ملک سے ادیب شریک ہوں گے۔